اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی پاکستان کی سیاست بند گلی میں ہے، ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے کیا مطلب حزب اختلاف کے پاس تو اختیار نہیں ہے، اختیار تو حکومت کے پاس ہے، تو انہیں سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہماری یہاں چلے جا رہے ہیں محاذرائی پچھلے 2022 سے لے کر اب ان تک؟ کو کیسے چھوڑا جائے؟ پاکستان 25 کروڑ انسان ان کے غلام ہے سب کے، یہ ٹولہ 5 آدمیوں کا کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ. ٹھیک ہے شہباز شریف میں اہلیت ہے، وہ بڑی بڑی سڑکیں بنا سکتا ہے بڑی سپیڈ سے، بہترین پل وہ کر سکتا ہے، چوک ٹھیک کر سکتا ہے فلانا. اگر آپ کے پاکستان کے عوام ووٹ دے رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں دے رہے ہیں تو بسم اللہ گزارا کرو. نہیں چونکہ میں ماہر ہوں، میں نے پکڑنا ہے فلانے جنرل کو آپ سے ملا ہے بندوق لے کے، کتنے لوگوں کو مارو گے؟ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں، تم فرعون سے زیادہ ظلم نہیں کر سکو گے. جو نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، کیا وہ رہا؟ کیا وہی ذبح ہونے والے بچوں میں اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا؟ اور پھر کیا رب العالمین نے پانیوں کے زور سے، آپ بھی ڈریں اس دن سے، شہباز یا یور کمپنی اس دن سے ڈریں جب خدا کے قہر کی وجہ سے آپ خدا نہ کسی اس میں گر جائیں گے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ نواز شریف صاحب کی قربت رہی اور آپ اس موو کا پارٹ تھے پی ڈی ایم کے جس نے پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ کیا. یہ ایک دم ہونا تو اصولی طور پہ آپ کو حکومت میں چاہیے تھا کیونکہ آپ نے تو حکومت کا خاتمہ کیا تھا، یو شوڈ بی ون آف دا بینیفیشریز. تو ایک تو آپ حزب اختلاف میں آ گئے، کیا راہیں کیوں جدا کیا آپ نے، کس بنیاد پہ آپ کو اور نواز شریف صاحب کے متعلق کیا اسسمنٹ ہے آپ کا، کہاں سے ان سے؟ لڑکانے کے جلسے میں بلاول بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ موجود تھے، ہمارے پی ڈی ایم کے سارے ساتھی. کراچی کے جلسے میں، ایک اور جلسے میں نے واضح طور پہ کہا مولانا صاحب سے، میرے کو مولانا صاحب اگر یہ پی ڈی ایم ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم عمران کی بادشاہی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کہ عمران نہیں محمود وزیر اعظم، خدا نخواستہ عمران نہیں بلاول، اگر یہ کام کرنا ہے میں نہیں ہوں. اور اگر ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ پاکستان کی تمام عاقل بالغ اور صحیح لوگوں کی اجتماعی دانش سے ایک نئے کانٹریکٹ یا اسی سوشل کانٹریکٹ کے تحت پاکستان کو چلانا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر جب یہاں آخر کراچی کے جلسے میں نے واضح یہی الفاظ کہے تھے کہ مہربانی کریں، بچی کی حکومت انٹریم گورنمنٹ تو 9 دن کے لیے ہوتی ہے، بس گورنمنٹ کا انہیں مزہ آیا، اور مزہ ایسے آیا کہ ابھی تک اس چمٹے ہوئے ہیں. میں اسی دن اچھا خود نون لیگ کے بھی بعض لوگ جو ہیں مطلب اعتراض کر کے، محمد زبیر ہو گئے، مفتاح اسماعیل ہو گئے، چھوڑ کے گئے، شاہد خاقان عباسی. تو یہ نواز شریف صاحب میں کیسے یہ ٹرانسفارمیشن آیا، یہ تبدیلی جو ہے نواز شریف صاحب کی سیاست میں، کہ بڑا وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے، پھر وہ ایک دم ڈول کے دوسری طرف چلے گئے، کیا آپ کا اس نہیں، تجزیہ کیا ہے؟ انسان تو جس طرح ہمارا ایمان ہے اشرف المخلوقات ہے فی احسن تقویم، انسان تو یہ نہیں کہ چون آپ میں نے جو اقتدار میں تک پہنچا ہے لہٰذا تمہاری کوئی سوچ نہیں ہوگی. وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نیچے کے درجے کو، کسی تیتر کو، کسی بٹھیر کو، کسی چکور مکور کو آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گا. لیکن انسان جب دیکھے گا آپ کو کہ آپ غلطی پہ یا خود کو غلطی پہ سمجھے گا تو وہ انکار تو کرے گا. عمران خان صاحب کی بڑی خواہش رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو، تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہم ہونی نے چاہیے آپ کے جمہوری خیال اس میں کام کرنا ہوگا. ہم دنیا میں تجرید میں نہیں لے رہے کہ پاکستان آسمان سے گرا ہے. پاکستان اگر تو جس طرح آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ، اگر تو اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان میں ہے، یقیناً وہ طاقتور ہے. آپ کو پتہ ہے آپ عالم فاضل آدمی ہیں، کتنے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک سے ہزار درجہ خطرناک ہے. وہ بھی بتاتے ہوں گے اپنی رہبری کو کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. چین کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہوگی زی کو، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، فرانس کی اسٹیبلشمنٹ، انگریزوں کی اسٹیبلشمنٹ. لیکن پردے کے پیچھے سے یہ کہ کود پڑو، بلو بک پاکستان کیا کہتا ہے، اس کے حساب سے چلنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، بڑی توقعات ہم تھی. اس سے بات کریں گے. آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ، کسی کی وفاداری پہ ہم شک نہیں کرتے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ اس پاکستان سے وفادار ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئین کے دائرے میں ہمیں ان کو وہ محفوظ راستہ دینا ہوگا کہ وہ اپنے اس میں چلے جائیں. اور اگر انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، پھر ڈنڈا تو درمیان میں، پھر ملک تو برباد ہو. اسٹیبلشمنٹ تو بار بار یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم سیاست میں بالکل ملوث نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں. تو آپ کیا رہے؟ آپ ایک بات تو کر رہے ہیں.
میں بتا رہا ہوں آج کا بیان بتا رہا ہوں میں آج بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ وہی سیاست کر رہے ہیں. میرا تو انٹرویو آپ کا ہو رہا ہے تو دیکھیے آپ 200 سوال کیے, میں ایک سوال کرتا ہوں. آج بھی ڈی جی آئی صاحب نے یہی کہا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, حکومت کو فیصلے کیا وہ اپنے الف کا وہ کر رہے ہیں؟ اچھا میں ایک اور ایشو پہ جو کہ بڑا اہم ہے, اور کیونکہ آپ کا افغانستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے جو کیا کہیں گے جو ریلیشن ہمارے تعلقات ہیں پینڈولم کی طرح وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ گئے ہیں. افغان طالبان کبھی پاکستان سے بڑی قربت ہوا کرتی تھی, ہم لوگوں نے بڑا ان کی خاطر دکھ بھی جھیلے, امریکہ کا پریشر آیا ہمارے اوپر, سلالہ جیسا واقعہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے بمباری کر دی تھی, ہمارے 24 کے قریب فوجی شہید ہوئے تھے. اب جو ہے بہت ناراضگی ہے. تو یہ جو پالیسی میں تبدیلی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس سمت میں ہے, اور یہ کیا یہ پالیسی میں جو شفٹ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے؟ سیاسی ڈائلاگ, سیاسی رہبری, آپ ایک آدمی نہیں ہیں. جب آپ علم افیئرس ہوتے ہیں تو آپ 25 کروڑ انسانوں کے نمائندہ ہوتے ہیں. ہماری بار بار کی مرسلاؤں نے ہم سب کو وہ بنا دیا ہے. تھارڑ بات کرتا ہے, کیسے گرائے ہم نے 5 جہاز, تیرا کیا کم ہے جاسوسی, خدا کو مانو, تھارڑ داڑھی رنگ دیو, گزارا کرو. اپنا آصف کہتا ہے شکست دے دی. ڈنکرک میں ایک میں بھول رہا سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑا زبردست وہاں مارکا ہوا, جرمنوں نے گھیر لیا تھا اتحادی فوجوں کو. میں وہ تعداد بھول رہا ہوں, ہزاروں میں تھے, بورڈز میں نکالا تھا, چھوٹی بورڈز میں. اس نے کمانڈر نے کہا کہ بندوق کی وہ نکال دو جس کو ہم بلٹ کہتے ہیں, کیا وہ نکالو, وہ بھاگو سب. ہزاروں کی تعداد میں بندوقیں چھوڑ کے سارے بھاگے, اپنی جان بچائی. ہوتا ہے, ہم نے شکست دے دی, ہمیں فلانا کر دیا. پھر وہاں مذاکرات بہت کھول مائنڈیڈ ہونا پڑتا ہے. گالی سن کے بھی انسنی کرتا ہے آدمی. آپ ملکوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر میں یہ بات کروں تو لوگ کہیں گے پھر بھی نجات پرستی کر رہا ہے. ہمارے مقابلے میں طالب کھول مائنڈیڈ, آرام سے, یہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوا ہم تم بھی حملہ کر دیں گے, پھر میں مذاکرات کیوں کروں؟ ابھی آپ کو میں اگر کوئی ایسی بات کروں کہ اگر انٹرویو ایسا نہیں ہوا, ایسے ہوا, آپ کہیں گے خدا حافظ, السلام علیکم. مذاکرات کے دوران میرا دوست کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں ہوا حملہ کر, ہم نے کا فائدہ کیا؟ جنگ انسانی اس میں آخر حربہ ہوتا ہے. جب سارے آپ ایگزاسٹ کر دیں, گالی گلوچ, یہ بھی غلط ہے. بہت آخر میں جب کچھ نہیں ہوا, ہماری ابتدا جنگ سے ہوتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ جنگ نیک بخت لوگ ہیں, سنبھالیں ان کو. یہ تھارڑ کمپنی, یہ سارے کوئی مارشل گوئرنگ بنا ہوا ہے, کوئی مارشل. لیکن جو پاکستانی ریاست کا یا حکومت کا موقف ہے, افغانستان, آپ کی بات کی, افغانستان ہمارا, نہیں میں ایک ضمنی سوال کروں پھر آ جاتا ہوں اس پہ, کہ یہ جو ہے نا کہ اب ظاہر کہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لب و لہجہ کیا ہوگا, کہ یہ جو پاکستان کا اعتراض ہے کہ جی وہاں سے کیونکہ دہشت گردی آتی ہے اور کیونکہ افغان طالبان وہاں پہ حکمران ہیں تو ان کا کام ہے کہ اس کو روکیں, سرحدوں کو محفوظ بنائیں, اور ہمارا واحد بارڈر ایسا ہے کہ جس کی حفاظت صرف پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے, افغان طالبان تو نہیں کر رہے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک فلوئڈ بارڈر رہے, لوگ آتے جاتے ہیں بغیر پاسپورٹ ویزا کے. تو پاکستان کا شکوہ اتنا آپ کے خیال میں وہ کہ بے محل تو نہیں, اتنا غلط تو نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کنٹرول کریں, وہاں سے دہشت گرد نہیں آنے چاہیے؟ دیکھیں مشاہد جرنلسٹ ہے, آپ اس کو جانتے ہیں, مشاہد حسین صاحب کو. جی مشاہد حسین نے مجھے خود کہا, پھر میں نے اسے مجبور کیا, میں نے کہا چلو کسی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں غلام اسحاق خان نے ہمیں کہا کہ اس سال کا جو بجٹ آپ بنا رہے ہیں افغانستان کے لیے بھی پیسہ رکھیں. کہتے ہیں میں سمجھا کہ لغزش ہے زبان کی. میں نے پھر پوچھا کہ صدر صاحب یہ جی اس کی لغزش تھی, اس نے کہا نہیں, I mean it. آج کے بعد ہم افغانستان کو 5واں صوبہ سمجھے. جب اس کی باتیں آپ کی بیک گراؤنڈ میں ہوں, who will trust you? پہلے تو ہم نے نہ صرف ادھر, پہلے تو ہم نے یہ اس کو باور کرانا ہوگا کہ وہ 5 صوبے والی بات, 5ویں صوبے والی بات اور اسٹریٹجک جٹ والی بات ہو گئی. آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. میں تو اس رائے کا ہوں, آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, روس کے جانے کے بعد پھر جب امریکہ نے مجاہدین کو یا آزادی پسندوں کو سپورٹ کیا, افغانستان میں تیمور لنگ کے حملے کے بعد جو کچھ افغانستان نے بنایا تھا وہ سب برباد ہوا. میں تو روس
اور اس کے ساتھیوں، امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو افغانستان کے بربادی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور ان کا قرض دار سمجھتا ہوں۔ دے مسٹ بلڈ افغانستان، اکٹھے مل کر پاکستان سمیت۔ آپ نے برباد کیا، بڑا مطلب ظلم وہاں پہ، جس طرح سے میں نے میرے بچے مر رہے تھے، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ابھی آپ یہ بات کون مانے گا شہباز بھائی، آصف بھائی، کون مانے گا؟ آپ وہ روس، وہ افغانستان جس کے لاکھوں بچے روس نے مارے ہیں، وہ روسیوں سے کاروبار کر رہا ہے، امریکیوں سے کر رہا ہے، چین سے کر رہا ہے، ہندوستان سے کر رہا ہے، آپ سے کیوں نہیں کرے گا؟ کچھ گڑبڑ تو ہے، کچھ گڑبڑ تو ہے اپنی وہ مطلب توازن کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، جو وہاں کی بلوچستان کی لیڈرشپ ہوئی، کے پی کی لیڈرشپ ہوئی، بلوچستان یا کوئی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی، یعنی یہ ملک، میں آپ سے، انتہائی وسائل سے پر ملک، دنیا کی وہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو پاکستان میں نہیں ہے۔ پھر آپ کے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کیوں ہیں؟ Where does the money go? 75 سال ہو گئے، آپ کمپلسری ایجوکیشن اعلان نہیں کر چکے، بیسک ایجوکیشن مادری زبان میں نہیں کر چکے، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں کر چکے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کیا بھلا ہے آپ؟ اور جو بھی یہاں آتا ہے بس سیدھا بھاگ کے چلا جاتا ہے کسی اور ملک، ہر ایک کے پاس جیب میں 2 پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ٹکری صاحب، کیا وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ سے، اس کو توڑنے کی کیا صورت ہوگی؟ حکومت کیا کرے، حزب اختلاف کیا کرے، جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ توبہ نصوح، غلطیاں سب نے کی ہیں، لیٹ اس آل جس میں کرسچینٹی میں جو آدمی آتا ہے پردے کے پیچھے سے، فادر کے سامنے سے سامنے کنفیس کرتا ہے، we must confess it، بس آئے بسم اللہ، کس طرح چلاتے ہیں؟ اس کے لیے تو 3 سال پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بابا 3 دن کی کانفرنس بلا دو، تمام پاکستان کی اداروں کو بلاؤ، جرنلز، ججز، آپ جرنلسٹ، تاجر، اقتصادیات کے ماہر، عالم فاضل لوگ بیٹھیں اور ہم اکٹھے مل بیٹھ کے with collective wisdom پاکستان کو اس بلا سے نکالے۔ اگر یہ 27 ترمیم ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی جرنیل خفا ہوتا ہے، اگر شہباز، پھر پاکستان کی فاتحہ پڑھ لو، پھر پاکستان کی فاتحہ پڑھ لو، یہ نہیں چلے گا اس طرح۔ پاگل لوگوں کیا کر رہے ہو؟ سب سے پاپولر لیڈر جیل میں، کروڑوں لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہیں، آپ بسم اللہ کر کے 36ویں ایک غلطی آپ کر چکے ہیں،